سورہ کہف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دجال کے ٹائم پر اس فتنے سے ہمیں محفوظ رکھے گی۔ اب ہم نے اس کو اس ٹیکنیک میں سمجھنا ہے جس ٹیکنیک میں ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ اس وقت یہ جو آیت میرے سامنے آئی ہے یہ بالکل اس ٹائم پر فٹ ہوتی ہے۔ کس طرح سے فٹ ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اپنے بندے پر ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے آئی ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ دراصل یہ تو بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے دو طرح سے۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑی کے مریضوں کو ٹھیک کرتے تھے، یہاں تک کہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں کے گھروں میں وہ کھانا کھا کر آتے تھے، موجود ہوتا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اس کے بارے میں بتا دیا کرتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو، تمہارے گھروں میں اس وقت کیا موجود ہے۔ اب دجال کیا کرے گا؟ دجال مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا، مریضوں کو ٹھیک کر دے گا، لوگوں کے لیے اناج اگائے گا، بارشیں برسائے گا۔ تو کیا ہم دجال کو خدا مان لیں گے یا ہم اس کو رسول مان لیں گے؟ کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا، وہ رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بات تو ہمیں پہلے ہی سورہ کہف میں بتا رہے ہیں کہ دجال یہ والے کام کرے گا۔ یہ تو معجزات میں نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیے تھے، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ معجزات دے سکتے ہیں، اس سے یہ چیز ثابت نہیں ہو جاتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزات ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا وہ خدا ہے۔ اگر دجال کے پاس بھی یہ سب چیزیں ہوں گی تو اس سے یہ چیز نہیں ثابت ہو سکتی کہ دجال خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آگے یہ ہمیں وارن کر رہے ہیں۔ اس چیز کا نہ انہیں علم ہے نہ ان کے آباء و اجداد کو علم ہے۔ یہ تو بہت بڑی تہمت ہے، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکلتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک اور بیٹے پر جو حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے تھے۔